شہباز شریف کی 16 ارب روپے کے ان کے بیٹوں کی بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آتا ہے، ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، جس میں مقصود چپراسی کے بینک میں 3 ارب سے 3.5 ارب روپے آ جاتا ہے ایک چپراسی کے بینک اکاؤنٹ میں، اور ساتھ ان کا نیب میں کیس ہوتا ہے، انہوں نے فیک اکاؤنٹس دکھائے ہوتے ہیں، جو لوگ کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے ان کے نام میں انہوں نے کہا جی ہمیں انگلینڈ سے ریمیٹنسز مل رہی ہیں۔ یہی حدیبہ پیپر مل میں اس شریف خاندان نے کیا، جو اسحاق ڈار نے اپنے 164 کے بیان میں بتایا 2001-2002 میں کہ میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، یہاں سے پیسہ باہر بھیجتا تھا، ادھر کسی کوئی قاضی فیملی تھی اس کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا، اس نے باقاعدہ بتایا سب کچھ، اس اکاؤنٹ سے پھر پیسہ پاکستان ان کی خاندان کے نام پہ آتا تھا۔ یعنی منی لانڈرنگ یہ حدیبہ پیپر مل سے 25 سال پہلے سے شروع کی ہوئی تھی۔ وہی شہباز شریف وہی پیٹرن کیا، وہی آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں وہی پیسے، یہاں سے فیک اکاؤنٹ سے پیسے باہر بھیجو، ادھر سے دکھاؤ کہ جی منی ریمیٹنسز آئے ہیں اور وہاں سے پیسہ منگوا لو، باقی باہر رکھ دو۔ اصل پیسہ ان کا باہر پڑا ہوا ہے، صرف جو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے وہ منگواتے ہیں یہاں۔ تو یہ اب آپ یہ سن لیں کہ یہ شہباز شریف کا کیس تھا، شہباز شریف بھی کیس سے نکل گیا، نواز شریف بھی کیس سے نکل گیا۔ شہباز شریف کیس سے کیسے نکلا؟ شہباز شریف کیس سے ایسے نکلا کہ انہوں نے پہلے تو جناب آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کا سربراہ تبدیل کیا، کیونکہ جنرل باجوہ نے اس کو اوپر لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ جب انڈر ٹرائل تھا شہباز شریف اور اس کے بیٹے انڈر ٹرائل تھے، تو جب ہماری گورنمنٹ گرائی اس کو اوپر بٹھا دیا آ کے، اس نے آ کے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کا ہیڈ چینج کیا، اسے پرسیکیوشن کو چینج کیا، جو پروسیکیوشن تھی اس کو چینج کیا۔ انہوں نے جو پہلے انویسٹیگیشن کر رہا تھا، مسٹیریسلی ڈاکٹر رضوان کو پہلے ہٹایا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا، اس کے بعد مقصود چپراسی مر گیا ہارٹ اٹیک سے۔ ارشد شریف جس نے بڑی ڈیٹیلڈ اس کیس کے اندر کام کیا ہوا تھا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے، اور کوئی جج بھی انویسٹیگیٹ نہیں کرتا کہ جناب ڈاکیومنٹری ایویڈنس والومز پڑی ہیں ان کی انویسٹیگیشن میں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر سے نیب کا ہیڈ چینج کرتے ہیں، نیب کا ہیڈ جب چینج کرتے ہیں آفتاب سلطان، تو میں آج اس کو سلام کرتا ہوں کہ وہ جب آیا تو اس سے جب غلط کام کروانے کی کوشش کی، اس نے کہا میں نہیں کرتا، اور اس نے ریزائن کیا۔ پھر ایک اور آدمی کو لے کے ہیں جو موجودہ آدمی ہے، اور وہ سارے کیسز ان کے ختم، نیب بھی کیسز ختم، شہباز 8 ارب کے، اور یہ بھی کیس ختم، یہ جو 16 ارب روپے کے یہ جو ایف آئی اے کے کیس، اب وہ بھی ختم ہو کیونکہ اپنے لوگوں پر بٹھا دیے۔ تو ادھر وہ ہو گیا، ادھر آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس کیسز تھے، وہ پہلے فریز ہوتے ہیں، جنرل باجوہ کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے آصف زرداری سے، پتہ نہیں کیا ڈیل ہے، وہ کرتے ہیں، وہ بھی سارا ختم ہو گیا، تو زرداری بھی پاک ہو گیا۔ زرداری وہ آدمی ہے جس کو 2 دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا کرپشن میں، اور یہ حدیبہ پیپر مل نواز شریف نے بنایا تھا، یہ زرداری نے نواز شریف کے اوپر بنایا تھا۔ تو یہ کیسز پرانے چلے آ رہے ہیں، یہ ہمارے دور کے کیسز نہیں ہیں، لیکن جب ہمارا دور آیا تو جناب نیب تھی جنرل باجوہ صاحب کے نیچے، اس کے بعد سارے کیسز رک گئے، اور وہ تو خیر اب چیزیں سامنے آئی گئی ہیں کہ خواجہ آصف نے خود ہی کہہ دیا کہ ان سے تو بات چیت تو ان سے شروع ہو گئی تھی، تو کیسز ان کے کیسے آگے بڑھنے تھے۔ لیکن یہ سمجھ جائیں کہ جو آج اوپر طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اربوں روپے کے کیسز معاف ہوئے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جب کیسز تھے یہ ان کی گورنمنٹ تھی، جو حمزہ شہباز اس ملک سے بھاگا ہے، وہ تو جب ایف آئی اے کا کیس آئے وہ جب ہماری گورنمنٹ تھی، لیکن جب نواز شریف کے بیٹے گھر یا ملک سے بھاگے ہیں تب تو ان کی گورنمنٹ تھی، کیونکہ ان سے پوچھا کہ جناب یہ مہنگے آپ کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں، وہ باہر بھاگ گئے، اور پھر کہتے جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں، ہم برطانیہ کی شہری ہیں۔ اس کا مطلب کہ عمران خان اگر پرائم منسٹر بنے، یہاں سے چوری کر کے پیسے بھیجتا رہے اپنے بیٹوں کے سلمان اور قاسم کے اکاؤنٹس میں، اور کہے جی وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہے، تو وہ جواب دہی نہیں ہے۔ تو یہ بیٹے بھی باہر بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی ہم جواب دہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد دماد بھاگتا ہے شہباز شریف کا، وہ جب نیب اس کو کرپشن کیس پہ بلاتی ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے ان کی گورنمنٹ کے نیچے۔
پھر ان کا فائنانس منسٹر اسحاق ڈار ملک سے باہر بھاگتا ہے جب نیب بلا کے پوچھتے کہ جی آپ کے یہ اثاثے ہیں، یہ آپ کے آئے کدھر سے ہیں، یہ ایک دم آپ تیرے امیر کیسے ہو گئے، وہ بھی ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے ان کے دور میں۔ تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا؟ ان کے اوپر تو ایک دو کیسز تھے، میرے اوپر تو 180 کیس بن چکے ہیں، تو میں کیوں نہیں ملک چھوڑ کے بھاگ رہا؟ کیونکہ انہوں نے چوری کی ہوئی تھی، ان کے ایسٹس ہیں، ان کے پاس اربوں روپے کے ایسٹس ہیں جو یہ بتا ہی نہیں سکتے کدھر سے آئے ہیں، اور ملک سے باہر لے کے منی لانڈرنگ کیا، دگنی کرائم ہے۔ اور میں اب آتا ہوں، دو اور چیزیں میں آپ کو کہہ دوں۔ ہمارے 3.5 نیب کے سال میں 480 ارب روپیہ پاکستان نے نیب نے ریکور کیا چوری کا، کرپشن کا، 480 ارب روپیہ۔ اس سے پہلے سارے دور میں نیب نے 280 روپیہ ریکور کیا تھا۔ آج مجھے بتائیں کہ نیب سے کتنا پیسہ نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا؟ 1100 ارب روپیہ ریکور کرنا تھا، آج وہ کوئی پیسہ ریکور نہیں ہو رہا۔ اب نیب کا کام ہے کہ عمران خان کے اوپر کرو، یا جو ہمارے جو بھی اب مخالف ہیں ان سے پارٹی چھڑوانے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے، اب نیب کا صرف یہ کام رہ گیا۔ نیب جو پاکستان کے اندر، میں پھر سے کہتا ہوں، 480 ارب روپیہ ہمارے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا، اور 1100 ارب روپیہ بچا ہوا تھا۔ انہوں نے قانون بدل دیے، ایک قانون بدل کے نیب کا قانون بدل دیا، اس میں بچ گئے، اور دوسرا اپنا نیب کا ہیڈ بٹھا دیا ہے، جس طرح کے باقی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے اپنے لوگ بٹھا دیے۔ میں اب آگے آپ کو ذرا تھوڑا سا اور، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا کہ آج اس ملک کے ساتھ ہم ہو کیا رہے اور ہم جا کدھر رہے ہیں۔ اس میں آ جائیں کہ اب میرے اوپر کیسز ہیں، میرے اوپر انہوں نے جس طرح میں نے کہا 180 کیسز کیے ہوئے ہیں، لیکن میں اب ان میں ذرا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کون سے یہ کیسز یہ 6 مختلف ٹائپ کیسز میرے اوپر کیے ہوئے ہیں۔ تو میں ذرا سمجھ جائے کہ یہاں اربوں روپے کی چوری ہے، اور 30 سال سے کیسز ان کے اوپر ہوتے آ رہے ہیں۔ مشرف نے NRO دیا، ادھر بچ گئے۔ آصف زرداری کی کیس تھی، اس نے سر محل خریدا ہوا تھا، وہ انہوں نے جا کے پورا کیس کر کے جب وہ بکا سر محل، پیسہ پاکستان آنا تھا، NRO دے دیا، وہ پیسہ اپنے پاس رکھ لیا۔ $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے، وہ پاکستان نے کیس کیا وہاں، وہ پیسہ پاکستان آنے لگا تھا، NRO دیا، وہ واپس چلے گئے۔ تو حدیبہ پیپر مل تو مشرف کے دور میں اس کے اوپر آگے پیش و رفت ہی نہیں ہوئی، جس کے اوپر اسحاق ڈار نے باقاعدہ، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، ڈیٹیلز دی ہوئی تھی کہ کیسے وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا ان کے لیے۔ تو یہ لوگ آج اوپر بیٹھے ہیں، سب کیسز معاف کروا لیے، لیکن اب کر کیا رہے ہیں؟ اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اینٹی کرپشن کو، نیب کو اور FIA کو، کس طرح اب صرف 1 پوائنٹ جائے، تحریک انصاف کو ختم کیا جائے۔ اب میرے اوپر کیسز سب سے زیادہ، پہلے آ جائے میرے کرپشن کیسز کیا ہیں۔ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، لیکن میں آپ کو پھر یاد کرا دوں۔ سب سے پہلے القادر کیس کیا ہے؟ القادر کیس یہ ہے کہ میں نے ایک یونیورسٹی بنانی تھی، میں پہلے سے سوچ رہا تھا کہ مجھے موقع ملے تو ضرور بناؤں گا، کیونکہ ایک میں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے، ایک میں نے القادر یونیورسٹی بنانی تھی۔ القادر کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں سیرت نبی کے اوپر اپنے نوجوانوں کو ان کو سمجھایا جائے، سیرت نبی کے اوپر وہ کھڑے ہو تاکہ ان کو لیڈرشپ آئے، ساتھ ٹیکنالوجی، یہ آئیڈیا تھا اس کا۔ اور یہ یونیورسٹی جب میں نے شروع کی تو اس کے اندر میرا مقصد تھا کہ ملک ریاض کو، کیونکہ ملک ریاض اور پروجیکٹس میں راوی سٹی میں بھی تھا، ادھر بھی چیپ سستے ہاؤسنگ کے اندر بھی تھے، پھر بعد میں ہم نے جب یہ شروع کی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو والٹن کی تھی، کیونکہ سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان کا۔ ملک ریاض کو صرف میں نے اس لیے کہا کہ آپ یہ کر دیں پروجیکٹ، کیونکہ ملک ریاض کی سپیڈ ہے، سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان میں۔ جو ملک ریاض نے تین